لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے مصلیان کرام، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اس مالک نے، اس خالق نے ہم سب کو اس جمعہ جیسی مبارک دن عطا فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوقات کو بنایا ہے۔ کتنے بنائے ہیں؟ جی 18,000 مخلوقات کم و بیش علماء کے نزدیک کم و بیش 18,000 مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے۔ اس میں سب سے اشرف، سب سے عظیم، سب سے اچھا اور سب سے عظیم کسی کو بنایا ہے تو وہ انسان کو بنایا ہے۔ کس کو بنایا ہے میرے بھائیوں؟ انسان کو بنایا ہے۔ دنیا کی بعثت کا سب سے عظیم تحفہ اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ کون ہے میرے بھائیوں؟ انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تعریف میں کہا کہ میں رب ہوں، اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، میں رب ہوں جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جی، اور بنانے کے بعد اپنی تعریف کہا فتبارک اللہ رب العالمین، جی، میں رب ہوں جس نے زمین و آسمان کو بنانے والا میں رب العالمین ہوں، جی۔ لیکن جب بندوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، بندوں کو جب اللہ تبارک و تعالی نے بنایا تو آخر میں اپنا تعارف کرایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، تیرا رب وہ رب ہے جو سب سے بہترین بنانے والا ہے، جی، سب سے اچھا، سب سے خوبصورت بنانے والا تیرا رب ہے۔ جی میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، انسان کی بعثت دنیا کی سب سے عظیم مقصد ہے۔ جی، انسان کو بنانے کا مقصد، یہ دنیا کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں اگر بنایا جاتا تو انسان کو بنایا جاتا۔ جی، تو انسان کتنا عظیم ہوا نہیں ہوا میرے بھائیوں؟ جی، کہ دنیا جس کی وجہ سے بنی ہے وہ حضرت انسان ہے۔ جی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اتنا عظیم بنایا، اور جب رزق دینے کی باری آئے، رزق کی، تو ہمیں بیل، گائے، بھینس، چوپائے ان کی طرح رزق نہیں دیا۔ جی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ میں نے انسان کو زمینی سطح پر بھی اور پانی والے سطح پر بھی اکرام والا بنایا ہے، جی، اور انہیں رزق کہاں سے دیا؟ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں جو ہم نے رزق دیا ہے وہ سب سے پاکیزہ رزق دیا ہے، جی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا،
اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں میں انسان کو ہم نے فضیلت دی ہے۔ جی کس بنا پر فضیلت دی ہے؟ جی اس بنا پر فضیلت دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا اور انسان کو بنانے کے بعد اس کے کچھ مقاصد رکھے ہیں۔ جی اس کو بنانے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ اس کے کچھ مقاصد ہیں۔ جی حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے مقصد کو پورا کیا اور لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی اور اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اور ایک کشتی بناؤ، جب نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور کشتی بنانے کے بعد جب سیلاب آیا، طوفان نوح بہت مشہور ہے، جب سیلاب آیا تو نوح علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ تو وہ کون لوگ تھے؟ جو نوح علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصد کو پورا کرنے والے لوگ تھے، وہی طوفان نوح میں نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے۔ جی اور ان کا بیٹا جو مقصد سے ہٹا ہوا تھا وہ پہاڑ کے اوپر، نوح علیہ السلام دیکھے کہ میرا بیٹا پہاڑ کے اوپر ڈوب رہا ہے، تو بیٹے کی محبت دل میں آ گئی تو تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگے اے اللہ میرا بیٹا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھٹکار لگائی۔ کیا پھٹکار لگائی؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح سن لے، اس کے بعد اگر تو نے زبان سے ذرا سا بھی بیٹے کے بارے میں کچھ بھی کہا تو اندیشہ اس بات کا ہے کہ تم سے نبوت چھین لی جائے گی۔ جی کس بنا پر؟ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے غصے میں کہا، اس لیے کہا کہ بیٹا مقصد سے ہٹا ہوا تھا۔ جی انسان جب تک مقصد پر رہتا ہے تو گاڑی اس کی چلتی رہتی ہے، مقصد سے ہٹتا ہے تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں خسارے میں چلے جاتا ہے۔ جی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بد دعا کی کہ اے اللہ یہ جو لوگ ہیں یہ میری نہیں مانتے، ان کو ہلاک کر دے۔ ہلاک کرنے کے بعد نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نوح تو نے مجھ سے کہا تو میں نے ان سب کو ہلاک کر دیا، اب سن تو مٹی کا برتن بنا۔ حضرت نوح علیہ السلام روایت میں ہے کہ 6 مہینہ یا 1 سال تک اس مٹی کے برتن کو بناتے رہے۔ کیا کرتے رہے میرے بھائیوں؟ مٹی کے برتن کو بناتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کمپلیٹ کر چکے، بنا چکے، پورا کر چکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نوح اب تم نے ان تمام برتنوں کو توڑو۔ حضرت نوح علیہ السلام برتن بناتے تھک چکے تھے، بہت محنت لگی تھی، اب اس کو توڑ رہے ہیں، آنکھ سے آنسو نکل رہا ہے، داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو چکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نوح کیوں رو رہے ہو؟ کہا اے میرے اللہ اس برتن کو بنانے میں بہت محنت لگی ہے، سالوں لگے ہیں، اب تو کہتا ہے توڑنے کا، اے اللہ بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے بندے، میرے نبی، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ ان تمام نافرمانوں کو ہلاک کر دو تو میں نے ہلاک کر دیا، یہ تو میرے محبوب تھے۔ جی یہ بندے میرے محبوب تھے، میں ان کو تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جی کہ انسان کی تخلیق اتنی عظیم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابن آدم، اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں فرما رہے ہیں کہ ابن آدم جعلت لك قرارا فی بطن امک، کہ میرے بندے تجھے ایسے ہی نہیں بنایا گیا، جی تجھے ایسے ہی نہیں بنایا گیا کہ تجھے بنا کر ایسی چھوڑ دیا گیا، بلکہ تجھے کن کن مراحل سے نکالا گیا ہے۔ ابن آدم جعلت لك قرارا فی بطن امک، میرے بندے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ میں نے دیا۔ جی ماں کا پیٹ دنیا کے آنے کا سب سے پہلا پیٹ ہوتا ہے، انسان جو دنیا میں آتا ہے
تو ماں کے پیٹ میں اس کو بنایا جاتا ہے، پوری طریقے سے بنایا جاتا ہے، بہت چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ابن آدم جعلت لك قرارا فی بطن امک، اس ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ میں نے دیا۔ وحولت الى وجهك الى آل اللہ تدرك رائحة الطعام، اور تیرے سسٹم کو اور تیرے ماں کے پیٹ کے غلاظت والے سسٹم کو میں نے جدا کیا۔ ماں کے پیٹ میں غلاظت بھی ہوتی ہے، گندگی بھی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گندگی اور ہمارے منہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جدا کیا۔ وَعَلَّمْتُكَ الْجُلُوسَ فِي بَطْنِ أُمِّكَ، اور ماں کے پیٹ میں تجھے کھیلنے کا طریقہ، ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کا طریقہ، حرکت کرنے کا طریقہ میں نے سکھایا۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں کیا کوئی اور بھی ہے اللہ کے علاوہ جو ایسا کر سکتا ہے؟ جی، فلما انتمت مدت اشہرک، جب تیرا دنیا میں آنے کا وقت آیا، جب تو دیکھا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے تو نے دیکھا ہوگا، دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جب دنیا میں آنے سے پہلے میں ان کو اپنے پاس بلا لیتا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ اور دنیا کے پیٹ کے درمیان ہی میں انہیں بلا لیتا ہوں، لیکن فلما انتمت مدت اشہرک، جب تجھے دنیا میں آنے کا وقت آیا تو اوحیت الی المؤکل بالارحام، تو میں نے ایک فرشتے کو تیرے پاس بھیجا، اس فرشتے نے اپنا پر بچھایا اور میں نے تجھے ماں کی پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں لایا، تو فرشتوں کے پر پہ آیا۔ جب تو آیا تو اتنا کمزور تھا، خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، کہ وہ راستہ اتنا تنگ تھا کہ جب تو آیا تو اتنا کمزور اور اتنا تنگ راستہ تھا کہ اس راستے سے اچھے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن اس راستے کو آسان میں نے کیا۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تو دنیا میں آیا تو اتنا تنگ راستہ تھا اور اس راستے کو آسان کرنے والا میں تھا۔ جی، جب تو دنیا میں آیا تو لَعْلَكَ سِنٌّ تَقْطَعُ، تیرے منہ میں دانت نہیں تھے جس سے تو کسی چیز کو کاٹ سکے۔ جی، وَلَا لَكَ رِجْلٌ تَمْشِي، تیرے پیر میں وہ طاقت نہیں تھی جس سے تو چل سکتا تھا۔ وَلَا لَكَ يَدٌ تَبْطِشُ، تیرے ہاتھ میں وہ طاقت نہیں تھی جس سے تو کسی چیز کو پکڑ سکتا تھا۔ جب تو ایسا تھا کہ نہ چل سکتا تھا، نہ کاٹ سکتا تھا، نہ دیکھ سکتا تھا، نہ کسی چیز کو پکڑ سکتا تھا، جب تو اتنا کمزور تھا، اتنا بے بس تھا، اتنا لاچار تھا، تو ادرت لك عرقین رقیقین ینبعان لك لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وبارزا فی الصیف، تو میری ذات وہ ذات تھی کہ جس نے تیرے ماں کے چھاتی سے خالص دودھ صاف اور شفاف تیرے لیے میں نے جاری کیا۔ حولین کاملین، 2 سال تک تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا۔ جی، کیا کوئی اور بھی ہے جو اللہ کے علاوہ ایسا کر سکتا ہے؟ جی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ اتنی ساری نعمتوں سے تجھے نوازا، اب جب تو بڑا ہو گیا، فلما انتمت فلما ترعرعت، جب تو تھوڑا بڑا ہو گیا، تیری عقل آ گئی، تیری آنکھ بھی برابر سے دکھنے لگے، تیرے پیر بھی برابر سے چلنے لگے، تیرے ہاتھ بھی کسی چیز کو برابر سے پکڑنے لگے، فلما ترعرعت واشتد عضدک، تو بڑا ہو گیا، تیرے بازو بھی پھیل گئے، واشتد اجرک، تیری چھاتی بھی پھیل گئی، تو میرے سامنے گرنے کے بجائے، میرے سامنے رونے کے بجائے، میرے سامنے معافی مانگنے کے بجائے، بارستنی فی المعاصی یا عبد السوء، تو میرے ہی خلاف کھڑا ہو گیا اور مجھے ہی للکارنے لگا اور میری ہی غیبت اور میری ہی نافرمانی لوگوں کے سامنے کرنے لگا۔ میرے بندے، اتنا کر لیا، اکذا جزاء من احسن الیک، چل ٹھیک ہے، تو بڑا بھی ہو گیا، گنہگار بھی ہو گیا، گناہ کرنے لگا اور کھلے عام کرنے لگا، اب آجا، اکذالک جزاء من احسن الیک، اس سب کے باوجود میرے بندے، تو اگر میرے سامنے ایک بار اپنی آدھی زبان سے کہے گا یا اللہ مجھے معاف کر،
تو میں وہ ذات ہوں، میری ذات وہ ذات ہے کہ میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا اور کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں۔ ہاں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احسانات کے باوجود ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت کے ساتھ، اتنے عظیم بعثت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا کرم کیا، اتنا احسان کیا۔ جی ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں نا میرے بھائیوں۔ جی ہمارے اندر ہماری آنکھیں بھی گناہ کرتی ہے، جی ہم بولتے ہیں تو بھی گناہ ہوتا ہے، جی ہمارے ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے ایک بار تو صرف آدھی زبان سے کہنا یا اللہ مجھے معاف کر، تو میں تیرے سارے گناہ کو معاف کر دوں گا اور کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں۔ جی تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قربانی کا دن بھی چلا گیا۔ جی اگر ہم نے رمضان کا مہینہ بھی چلا گیا، جی اگر ہم نے اپنے رب کو نہ منایا، اپنے رب کو راضی نہ کیا، جی تو ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا۔ جی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اوپر بہت سارے احسانات کرتے ہیں۔ جی چند لمحات دے کر، چند گھڑی دے کر، چند وقت دے کر اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سامنے آ جائے، جی میرا بندہ میرے صحابہ کی طرح ہو جائے۔ جی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ جی جنہوں نے تم سے پہلے ایمان لایا۔ وہ کون لوگ تھے؟ جی وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت تھی۔ جی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین اصل کر کے چلے گئے۔ جی ہمیں صرف ان کی نقل کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے میرے بھائیوں؟ جی ہمیں صحابہ کرام کی کیا کرنی ہے؟ نقل کرنی ہے۔ انہوں نے جس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا کے جانے کے بعد کس طریقے سے ماحول کو بنایا، کس طریقے سے دین کی دعوت کو پھیلایا، کس طریقے سے لوگوں کے سامنے اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو پیش کیا، اور لوگ ان کو دیکھ کر کس طریقے سے اسلام میں دوک جردوک اسلام میں آتے رہے، جی ان کی مثال ہمارے نزدیک ہے۔ جی ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ایک صحابی رسول، ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اگر کوئی بھی بندہ میرے لیے اور میرے بچاؤ کے خاطر اگر اپنے کسی بھی چیز کو قربان کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر میرا ساتھی بنائے گا۔ یہ بات ایک صحابی رسول تھی، انہوں نے سنی اور سننے کے بعد اس پر عمل فوراً کیا۔ عمل کیا کیا کہ ان کا چھوٹا سا بیٹا تھا، کیا تھا؟ چھوٹا سا بیٹا تھا، مسلمہ بن کذاب، جو دشمنان رسول میں سے تھا۔ اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بغاوت شروع کی تھی۔ اس بچے کی ٹریننگ اس کی ماں کر رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹا جا، تو چھوٹا ضرور ہے لیکن جا اس بدبخت کے پاس اور جا کر لڑائی شروع کر، میں تیرا ساتھ دوں گی۔ وہ چھوٹا سا بچہ کم سن تھا، حدیث کے اندر 12 سے 15 سال اس کی عمر بتائی جاتی ہے۔ وہ چھوٹا سا بچہ مسلمہ بن کذاب جو ایک شہر کا بڑا آدمی تھا اور امیر شہر کہا جاتا تھا، اس کے خلاف بغاوت شروع کی تو مسلمہ بن کذاب نے اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کیا کر دیے میرے بھائیوں؟ اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد اس کی ماں کے سامنے اس کے جب بدن کے ٹکڑے ٹکڑے پیش کیا گیا تو ماں رونے اور چلانے کے بجائے، جی آج کل کی ماں ہوتی تو کیا کرتی اور کیا کہتی؟ روتی پہلے، سب سے پہلے، اور افسوس کرتی اور یہ کہتی کہ فلاں مولانا کی وجہ سے، فلاں تبلیغ والے یا فلاں دین کے کام کرنے کی وجہ سے میرا بچے کو آج مار دیا گیا۔ لیکن اس ماں نے قربان جاؤں اس ماں پر کہ اس ماں کے کیا الفاظ تھے۔ اس ماں نے کہا کہ اللہ تیرا سب سے پہلے اللہ کے سامنے
روتی ہے اور کہتی ہے کہ اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے میرے اس بچے کو قبول کیا. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین آئے اور کہا کہ ہم تو جا کر مسلمہ بن کذاب سے اس کا حساب لیتے ہیں. تو ماں کہنے لگی رک جاؤ، میں نے اپنے اس بیٹے کو چھاتی کا دودھ اس لیے نہیں پلایا تھا کہ کسی بچے میرے نبی کی وجہ سے میرا بچہ شہید ہو جائے اور میں اس سے بدلہ لوں، بلکہ میں نے تو اپنے اس بچے کو چھاتی کا دودھ اسی لیے پلایا تھا تاکہ میرا بچہ کسی نہ کسی طرح دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دے. اس کی وجہ سے میں نے اپنے بچے کو چھاتی کا دودھ پلایا تھا اور فخر کرنے لگی. جی میرے بھائیوں، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین ایک طریقے سے جی ماحول بنا کر چلے گئے. جی ایسا ماحول بنائے کہ آنے والی نسل تابعین تابعین کو بھی چلنا آسان ہو گیا. جی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین اصل کر کے گئے، ہمیں صرف ان کی نقل کرنی ہے. کیا کرنی ہے میرے بھائیوں؟ نقل کرنی ہے. وقت ہو گیا، ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ عرب کا ایک بدو تھا. اصل اور نقل کہ آدمی اگر اصل کرے گا، اصل نہیں کر سکتا لیکن نقل بھی کرتا ہے تو اس کی نجات ہوتی ہے. ہم 10ویں کا ایگزام 12ویں کا ایگزام لوگ دیتے ہیں، اسکول میں دیتے ہیں، مدرسوں میں دیتے ہیں، ہر جگہ ایگزام ہوتا ہے. تو آپ دیکھے ہوں گے کہ پڑھنے والے بچے تو ماشاءاللہ لکھ لیتے ہیں، لیکن وہ بچے جو نقل کرتے ہیں وہ بھی پاس ہو جاتے ہیں. ہوتے نہیں ہوتے؟ جی جو نقل کرنے والے بچے ہوتے ہیں وہ بھی پاس ہو جاتے ہیں. تو ایک عرب کا بدو تھا. وہ بدو ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں گیا. کہاں گیا میرے بھائیوں؟ واقعہ بہت غور سے سننا، بہت اچھا اور سا واقعہ ہے کہ اصل اور نقل پر کیا ہوتا ہے. آدمی اصل نہیں کر سکتا لیکن اس کی نقالی بھی کرے گا، یعنی اس کی نقل بھی کرے گا تو نجات اس کو مل جاتی ہے. عرب کا بدو تھا، عرب کا رہنے والا، دیہات کا رہنے والا تھا. ایک بار ساؤتھ افریقہ گیا. تو ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں گیا. تو جب جنگل میں گیا تو اس کو بہت سارے جانور دکھے، لیکن ان جانوروں میں اسے کوئی سا جانور پسند نہیں آیا. لیکن اسے پسند آیا تو صرف اور صرف ایک طوطا پسند آیا. کیا پسند آیا؟ طوطا. اس نے طوطے کو لیا اور اپنے گھر آیا عرب کے اندر اور ایک پنجرا بنایا اور پنجرے کے اندر اس طوطے کو رکھا اور طوطے سے بات کرتا تھا. 2 سال تک اس طوطے کو اپنے پاس رکھا اور طوطے سے بات کرتا تھا، طوطے سے کھیلتا تھا، ہر چیز کرتا تھا. 2 سال کے بعد اسے واپس ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں جانا ہوا. تو اس نے طوطے سے کہا کہ طوطا دیکھ، میں تو ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں جا رہا ہوں لیکن جاتے جاتے میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو طوطے نے کہا کیا کہنا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا دیکھ میں تو جنگل میں جا رہا ہوں، اگر تجھے، طوطے کو کہا اگر تجھے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو کچھ کہنا ہے تو مجھے کہہ دے، میں جا کر تیرے ساتھی طوطے ہیں ان کو کہہ دوں گا. تو اس طوطے نے پہلے تو خاموش رہا، پھر کہا کہ دیکھ اب تو جا رہا ہے تو جاتے جاتے کچھ مت کرنا، لیکن ایک چھوٹی سی درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ تو جا کر میرے ساتھی طوطے جو ہیں ان کو یہ کہنا کہ میں جو ہوں، جو تیرے ساتھ یہاں پر پنجرے میں قید ہوں، مجھے اچھا کھانا ملتا ہے، اچھے سے اچھا رہنا اور سہنا بھی ملتا ہے، اس کے باوجود میں قید سے ہوں. کیا کہنا؟ کہ میں اچھا کھا کر بھی قید سے ہوں اور تم خراب کھا کر بھی آزاد ہو. صرف اتنا کہنا ہے. بولا ٹھیک ہے کہہ دوں گا. وہ آدمی جو عرب کا بدو تھا واپس ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں گیا اور جانے کے بعد اس نے آواز لگائی تو تمام طوطے جمع ہوئے اور کہنے لگا کہ دیکھ طوطا، تمہارے ایک ساتھی طوطے کو میں نے 2 سال پہلے اس جنگل سے لے کر اپنے گھر میں اس کو لے کر گیا اور اس کو اچھے سے اچھا کھانا کھلایا. اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں اچھے سے اچھا کھا کر بھی قید ہوں اور تم خراب سے خراب کھا کر بھی آزاد ہو. اتنا سننا تھا کہ طوطوں کا ایک جھنڈ تھا. اس طوطے میں سے ایک طوطا اوپر سے گرا اور مر گیا. یہ آدمی حیران ہو گیا کہ آخر ماجرا کیا ہے کہ اتنا سا کہنے سے ایک طوطا گرا اور مر گیا.
یہ سوچا کہ اب یہ بات کس سے پوچھوں، حیران تھا. واپس گھر گیا اور اپنے ساتھی طوطے جو پنجرے میں قید تھا، جس کو اس نے پالا تھا، اس کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھ، میں نے یہ بات ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں تمام طوطوں سے کہا. تو اس طوطے نے مجھ سے کہا، اس طوطے سے میں نے جب یہ بات کہی کہ تم یہ خراب کھا کے بھی آزاد ہو اور میں اچھا کھا کر بھی قید سے ہوں، اتنے میں ایک طوطا اوپر سے گرا اور مر گیا. تو یہ بات سن کر جو پنجرے کے اندر قید طوطا تھا وہ بھی مر گیا. کیا ہو گیا میرے بھائیوں؟ یہ بات سننا تھا کہ پنجرے کے اندر جو قید طوطا تھا وہ بھی مر گیا. اب یہ آدمی اور پریشان ہو گیا، اب کرے تو کرے کیا؟ تو اس نے 15-20 منٹ کے بعد پنجرے کی جو جالی ہوتی ہے، دروازہ، اس کو کھول دیا. کھولنا تھا کہ جو مرا ہوا طوطا اس کے گھر میں تھا وہ اڑا، اور اڑنے کے بعد جو کھڑکی تھی، کھڑکی کے اوپر جا کے بیٹھ گیا. یہ آدمی حیران ہو گیا کہ آخر ابھی تو مر گیا تھا، واپس زندہ کیسے ہو گیا؟ تو اس طوطے نے جواب دیا کہ اے بدو سن، ساؤتھ افریقہ کے جنگل کے اندر جو طوطا اوپر سے گرا اور مر گیا تھا وہ اصل کیا تھا. اس نے کیا کیا تھا؟ اصل کیا تھا. وہ اصل میں مرا تھا اور میں نے اس کی نقالی کی. میں نے کیا کی؟ اس کی نقل کی. تو اللہ نے مجھے بھی تم سے نجات دے دیا. اللہ نے کیا کر دیا؟ مجھے تم سے بھی نجات دے دیا. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین اصل کر کے گئے ہیں، ہمیں صرف ان کی نقل کرنی ہے. کیا کرنی ہے میرے بھائیوں؟ نقل کرنی ہے. ہم سب کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق